صحیح مسلم کو پڑھیں، آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد واقعہ نبوت سے پہلے کا سنایا، نبوت سے پہلے کا واقعہ، اور عمر ابھی بچپن کی ہے اس وقت کا سنایا۔ کیا سنایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، میں چھوٹا سا ہوتا تھا، بچپن میں تھا، ابھی مکہ کے اندر رہتا تھا، اپنے گھر سے نکل کر ایسے بازار میں گزر رہا ہوتا، وہاں ایک گلی میں جب میں گزرتا اس گلی کے کنارے پر ایک پتھر پڑا ہوتا تھا، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، وہ پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ میں جب اس پتھر کے پاس سے گزرتا وہ پتھر بھی مجھے سلام کرتا۔ حضرات ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، جتنی کوئی بڑی عظمت والا، شان والا، مقام والا، رفعت و بلندی والا، سب کا احترام ہے، اللہ نے عزتیں دی ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، لیکن کبھی تقابل کر کے دیکھیں کہ جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، زندگیاں ساری خراب کر رکھی ہیں، کوئی اس طرح کا ہے تو لے کر آؤ جس کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں۔ پتھر تو صرف ایک ہی ذات کو سلام کرتے تھے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، جن کی ہم بات کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلنا ہم کامیابی سمجھتے ہیں، جس کی سنت کے علاوہ کسی کا ہم طریقہ بیان ہی نہیں کرتے، ان کو سلام کرتے ہیں پتھر۔ پتھروں نے سلام کیا۔ حضرات اگر اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں، زندگی بڑھنے لگی، اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا۔ میں اختصار کرتے جا رہا ہوں، ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد میرے محبوب نے اپنی شان جو خود بیان کی وہ کیا کی ہے؟ کسی کی بات نہیں، کسی کا بیان کیا ہوا قصہ اور کہانی نہیں، بلکہ خود پیغمبر علیہ السلام کی بیان کردہ بات۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا امت کے لوگوں، شیطان جو ہے نا، شیطان ان الشیطان یجری کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں، خون میں ایسے گردش کرتا ہے، بھاگتا ہے خون کی طرح، یعنی جس طرح خون چل رہا ہے نا جسم میں، اسی طرح شیطان بھی داخل ہو کر گردش کرتا ہے، گھومتا ہے ہر انسان کے وجود کے اندر، جسم کے اندر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سن رہی تھی، سوال کیا محبوب جی آپ نے فرمایا ہے کہ ہر شیطان، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، وہ اس کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے، تو آپ بھی انسان ہی ہیں، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ یہاں ایک عقیدے کی بھی اصلاح کر لیں، وہی ہمارے دوست جو غلطی پر ہیں وہ اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں۔ ام المومنین کیا فرما رہی ہیں؟ اے محبوب آپ نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو کہہ دینا چاہیے تھا نا کہ اے عائشہ خاموش ہو جاؤ، میں بشر نہیں ہوں، میں تو نور من نور اللہ ہوں، میں تو نوری ہوں۔ نہیں فرمایا، عقیدہ یہی ہے کہ میں انسان ہوں۔ ام المومنین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ پیغمبر بشر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں عائشہ میرے ساتھ بھی شیطان تو ہے، لیکن عائشہ یاد رکھ جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے نا، عزت دی ہے، میری عظمت کو اللہ نے بڑھایا ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان تو ہے میرے پاس، لیکن شیطان میرے مطیع کر دیا گیا ہے۔ اگر دوسرا اعراب پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ میرا شیطان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا ہے، وہ مجھے جب بھی دعوت دیتا ہے نا، نیکی کی دعوت دیتا ہے، مجھے گناہ کی دعوت نہیں دیتا۔ لاؤ کوئی پوری کائنات میں بڑی سے بڑی ہستی لے آؤ جس کے شیطان نے بھی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا، نہیں ملے گا کوئی بھی۔ اہل حدیثوں کا امام ملے گا، پیر و مرشد ملے گا ایک کہ جس کے شیطان نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، نیکیوں کی دعوت دیتا ہے۔ کسی کا شیطان ایسا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے مطیع کر دیا گیا، مجھے اس سے محفوظ کر لیا گیا، اسے مسلمان بنا دیا گیا۔ کوئی بھی معنی کر لیں، بات کلیئر ہے کہ وہ شیطان آپ کو گناہ کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ نیکی کی طرف لے آتا ہے۔ یہ عظمت صرف اور صرف ایک ہستی کو حاصل ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اور آگے بڑھیے، یہی ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا دوسرا مقام بیان کرتی ہیں کہ کیا دیکھا، آپ تہجد کے لیے اٹھے، وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے تہجد پڑھی، تہجد کے بعد پھر فجر میں کچھ ٹائم باقی تھا، بستر پہ آئے، آرام کرنے لگے، سو گئے۔ کتنی گہری نیند سوئے؟ ام المومنین فرماتی ہیں خراٹوں کی آواز میں نے سنی، خراٹے آنے لگے، یعنی گہری نیند میں چلے گئے، بستر پہ لیٹ کر اتنی گہری نیند کے خراٹے آنے لگے۔ جب فجر کی اذان ہوئی، سیدنا بلال نے آ کر آواز دی، محبوب جی جماعت نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ اٹھے، سیدھے مصلی پہ چلے گئے،
جا کر جماعت کروا دی، درمیان میں وضو نہیں کیا، صحیح مسلم میں بھی ہے اور بخاری میں بھی ہے، وضو نہیں فرمایا آپ نے، فجر کی جماعت ایسے ہی کروا دی، جماعت کروا کر واپس پلٹے تو ام المومنین حیران ہوئیں، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو آپ یہ بتلاتے ہیں کہ جب کوئی گہری نیند میں چلا جائے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے آپ کو سوئے ہوئے دیکھا، صرف دیکھا ہی نہیں، خراٹوں کی آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی، اتنی گہری نیند میں آپ چلے گئے، لیکن بلال کے آواز دینے پر اٹھ کر سیدھے مصلی پہ گئے، وضو نہیں فرمایا، معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہیں کیا خبر کہ میرے رب نے مجھے عظمت کتنی عطا فرمائی ہے، شان اور مقام میرا کیا بنایا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ عظمت دی ہے کہ جب میں سوتا ہوں ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی، عائشہ جب میں بستر پہ لیٹ کے سو جاؤں میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا رہتا ہے، میرا رب میرے دل کو نہیں سونے دیتا۔ جب دل کا تعلق اور رابطہ اللہ کی وحی کے ساتھ رہتا ہے، دل سوتا ہی نہیں تو میرا وضو کس طرح ٹوٹ جاتا ہے، میں اتنا غافل نہیں ہوتا، اس لیے میرا وضو نہیں ٹوٹا، میں اپنے وضو کے ساتھ جماعت کروا کے آیا ہوں۔ حضرات یہاں ٹھہر کر پھر میں وہی بات کہوں گا، لاؤ نا پوری کائنات میں کوئی ایک ہستی، لاؤ کوئی ایسی اپنی پیاری محبوب شخصیت، نام پیش کرو، لا کر میدان میں سامنے کھڑا کرو اس کو، ہم بھی اس کی زیارت کریں کہ جو سو جاتا ہو اور دل اس کا جاگتا رہتا ہو، آنکھیں سوئی ہوئی ہوں، خراٹے منہ مار رہا ہو اور دل اس کا جاگ رہا ہو، پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، ایک ہی ہے جو ہمارے پیر و مرشد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب وہ سوتے ہیں اللہ ان کے دل کو بیدار رکھتا ہے، آنکھوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے۔ حضرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جتنی لے جائیں احادیث میں اتنے واقعات ہیں کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہ لیں۔ میرے محبوب کی شان رفعت و بلندی تو اتنی ہے، یہ تو آپ کی ذات کے حوالے سے چند باتیں تھیں۔ میرے محبوب نے مسجد نبوی کے اندر اور دیگر مخلوقات کی چند باتیں ذکر کر دوں، میرے اللہ نے عظمت کتنی بنائی ہے۔ اسی طرح میدان ہے مسجد نبوی کا، اسی طرح مسجد نبوی کا حال اور صحن ہے، آپ اسی طرح جمعہ پڑھاتے ہیں، اور شروع میں جب مسجد نبوی بنی ممبر بھی نہیں تھا، کھجوروں کے تنے گاڑ کر سامنے والی دیوار بنائی گئی، کھجوروں کے تنوں میں سے ایک تنا ایسے ہی محراب کے ساتھ کھڑا تھا، آپ علیہ السلام اس کے قریب کھڑے ہو کر جمعہ پڑھاتے، دوران خطبہ اس تنے پر ہاتھ رکھ لیتے، کھجور کا کٹا ہوا تنا بطور پلر گاڑا ہوا، لکڑی جس طرح گاڑ دی جاتی ہے، میرے محبوب اس پہ ہاتھ رکھ لیتے، کبھی کندھے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، اپنے صحابہ کو جمعے کا خطبہ سناتے، واعظ و نصیحت کرتے۔ پھر آپ نے جب ممبر بنوایا، ممبر رکھا گیا، آپ نے اس تنے سے ہٹ کر ممبر پہ چڑھ کر جب خطبہ شروع کیا، اللہ کی قسم حدیث میں آج بھی لفظ موجود ہیں، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی سے رونے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی رو رہا ہے۔ کیسے؟ فرمایا جس طرح ایک حدیث میں لفظ ہیں جس طرح اونٹنی کا بچہ جو ہے وہ بولتا ہے ایسے رونے کی آواز آتی تھی، دوسری حدیث میں لفظ ہیں جس طرح انسان کا بچہ بلبلاتا ہے، سسکیاں لیتا ہے، اس طرح سسکیوں کی آواز آنے لگی رونے کی۔ سارے صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ مسجد میں کون رو رہا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اچانک میرے محبوب نے ایسے پلٹ کر اس تنے کی طرف دیکھا، کھجور کے گاڑے ہوئے پلر کی طرف دیکھا، میرے محبوب نے ممبر چھوڑا، اتر کر ساری مسجد دیکھ رہی ہے، اس پلر کے پاس گئے، لکڑی کے پاس گئے، سوکھا ہوا کھجور کا تنا اس کے پاس گئے، اور جا کر محبت کا اظہار بھی کمال کیا۔ آپ نے ایسے پکڑ کرنا اپنے گلے سے لگا لیا، جس طرح کسی پریشان آدمی کو بڑی عمر کا آدمی اس کو گلے لگا کر دلاسا دیتا ہے، شفقت اور محبت کرتا ہے، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے محبوب نے اس لکڑی اور کھجور کے تنے کے ساتھ بعین ہی محبت یہی کی، اور گلے سے لگا کر اس کو چپ کروایا۔ جب شفقت کا ہاتھ ایسے پھیرا اس نے رونا بند کر دیا۔ تب میرے محبوب نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابہ، یہ تنا ہماری جدائی میں رو پڑا تھا، میں نے اس کو چھوڑ کر ممبر پہ آیا ہوں نا، یہ تھوڑی سی جدائی ہوئی ہے، یہ تنا ہماری جدائی میں بے چین تھا، رونے لگ گیا ہے۔ اب ذرا یہاں ٹھہریں اور تھوڑی سی باتیں سوچیں، جتنی مرضی لے جائیں، جدھر مرضی لے جائیں، کہ اتنی جدائی نہیں اس تنے نے برداشت کی کہ قریب ہی کھڑے ہیں آپ علیہ السلام،
اب اس تنے کی کیا حیثیت ہے؟ کٹا ہوا تنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر رہا، یہ عظمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی اور ہے تو پیش کیجیے۔ زمین پر گڑے ہوئے درخت، یہ تو کٹا ہوا تھا نا، زمین پر لگے ہوئے درخت کی بات کروں، میرے محبوب اشارے کرتے جاتے، اللہ کی زمین پر لگے ہوئے درخت بھی آپ کے اشاروں سے ساری باتیں مانتے چلے جاتے۔ یہ تو آج کل کے ہمارے مسلمان ہیں جو امتی بھی کہلواتے ہیں اور بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ اشارہ پیغمبر کا مانیں، نہ پیغمبر کا حکم تسلیم کریں، نہ پیغمبر کا فعل تسلیم کریں، بس مرضی میں جو آیا وہی کرنا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ کتنی عظمت کی شخصیت ہے۔ حضرات، ہمارے پیر و مرشد اتنی عظمت کے مالک ہیں، امام اہل حدیث اتنی عظمت اور فضیلت کے مالک ہیں۔ صحیح مسلم کو پڑھو، یہ واقعہ بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم سیدنا انس بن مالک کو ساتھ لے کر گئے، کدھر گئے؟ قضائے حاجت کے لیے گئے، علاقے سے دور نکل گئے، آبادی سے باہر چلے گئے، دور تک کوئی اوٹ نہیں آ رہی کہ جس کی دیوار کے پیچھے پردہ حاصل کریں اور پردہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے فارغ ہوں۔ نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی دیوار، کوئی چیز نہیں۔ ایک جگہ پہ جا کر انس کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا انس آپ ادھر ٹھہر جائیں، میں آگے جاتا ہوں۔ آپ چلتے گئے، بہت دور چلے گئے، ابھی دکھائی دے رہے تھے، چیز کوئی آ نہیں رہی کہ جس سے پردہ حاصل کریں۔ سیدنا انس کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، دو درخت تھے، ایک دائیں جانب تھا ایک بائیں جانب تھا، کافی دور تھے۔ صحیح مسلم میں ہے آپ علیہ السلام نے دائیں جانب والے درخت کو دائیں ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا اور ہلکا سا اسے ایسے بلایا، اپنے قریب آنے کو کہا۔ اللہ کی قسم انس کہتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، درخت کی کونپلیں جو ہیں وہ نیچے جھک گئی، پیغمبر کے پاس آ گیا وہ درخت، آپ نے اس کے اوپر کونپلوں سے ایسے پکڑ لیا، دوسرے درخت کی اشارہ کیا، وہ بھی جھک گیا، آپ نے اس کو بھی پکڑا اور دونوں درختوں کو ایسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ زمین پھٹ رہی تھی، درخت چل رہے تھے، دونوں اکٹھے ہو گئے، پردہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، ایسے اشارہ کیا درختوں کو کہ چلے جاؤ، درخت اپنی اپنی جگہ پہ جا رہے تھے۔ انس کہتے میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، اللہ کی قسم درخت وہاں سے چل کر اپنے اگنے کی جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ درخت اشارہ مانتے تھے، انسان نہیں مانتے۔ عظمت بھی ہے، لمحہ فکریہ بھی ہے۔ عظمت یہ ہے کہ پیغمبر کے اشاروں سے درخت بھی چل پڑے، جھک گئے، بات تسلیم کر لی۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسانوں ہم نے نہیں مانی بات، آپ کی سنت کو ہم نے نہیں اپنایا، لوگوں نے نہیں اپنایا، سنت سے ہٹ کر اپنی اپنی مرضی کے طریقے اپنا لیے۔ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کر لو۔ سنن دارمی کے اندر تو ایک ایسا واقعہ بھی آتا ہے، درخت پیغمبر کے کہنے پر بول بھی پڑا تھا۔ ادھر تو ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا اور درخت چل پڑا، آپ کے اشارے سے درخت جھک گیا۔ اور اب جو حدیث پڑھ رہا ہوں اس میں یہ لفظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے درخت سے مطالبہ کیا اور درخت بول پڑا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ دونوں نے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 10 ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایک سفر میں جا رہے تھے، سفر میں چلتے چلتے کیا ہوا، ایک یہودی غیر مسلم نبی علیہ السلام کے سامنے آیا۔ ایک آبادی بستی کے قریب تھے ہم، وہاں وہ آ کے کہنے لگا، کوئی بات کرنے لگا۔ ان کے بولنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک سوال کر دیا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ نبی علیہ السلام نے ایک سوال کیا، کہنے والا وہ کچھ تھا لیکن اس سے بولنے سے پہلے آپ نے اس پر ایک سوال کر دیا۔ سوال کیا تھا؟ آپ نے پوچھا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اے آنے والے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں؟ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ معنی یہ تھا کہ آنے والے بتلا تو مسلمان بھی ہے کہ نہیں، تو مسلمان ہے؟ یہ پوچھا۔ جواب دینا چاہیے تھا میں مسلمان ہوں، یا وہ کہتا میں مسلمان نہیں ہوں۔ نہ اس نے ہاں کی اور نہ اس نے نہ کی۔ ہاں نہ میں جواب نہیں، مثبت اور نفی میں جواب نہیں، بلکہ اس نے ایک طنزیہ سوال کر دیا، ایک طنزیہ سوال کیا۔ کہنے لگا کہ وَمَن يَشْهَدُ بِمَا تَقُولُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے کہہ رہے ہیں گواہی کے بارے میں، توحید و رسالت کی گواہی، کوئی اور بھی دیتا ہے؟ یہ گواہی کوئی اور بھی دے گا؟
یعنی انسانوں سے ہٹ کر بھی کوئی کہے گا کہ اللہ اکیلا ہے اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کی بشریت، آپ کی رسالت کی کوئی گواہی دے گا انسانوں سے ہٹ کر؟ اللہ کے ایک ہونے پر کوئی بولے گا؟ اور بھی آپ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے، اللہ نے وحی کر دی۔ ابن عمر کہتے ہم دیکھ رہے تھے، لحظہ بھر پیغمبر نے سر جھکایا، پھر اچانک سر اٹھایا، اس بستی کی طرف دیکھا، بستی کی دوسری جانب ایک درخت کھڑا تھا، آپ نے اس درخت کی طرف ایسے اشارہ کیا اور یہودی کو مخاطب کر کے کہا ہذہ السلامۃ، اے کہنے والے کوئی اور بھی گواہی دے گا؟ سن ہماری بات۔ وہ کیکر کا درخت جو ہے نا، بستی کے دوسری جانب جو کھڑا ہے، اللہ کی وحدانیت اور میری بشریت اور رسالت پر تو وہ درخت بھی بول کر کہے گا، وہ بھی گواہی دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس درخت کو اشارہ کر دیا کہ آ جاؤ، ایسے اشارہ کیا، بلایا جیسے ہم کسی کو بلاتے ہیں نا کہ ذرا بات سنو، ایسے اشارہ کیا۔ اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، زمین پھٹنے لگی، وہ درخت چلنے لگا، بستی کے اوپر سے ہوتا ہوا زمین کو چیرتے ہوئے پیغمبر کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑا ہے کہ اب پیغمبر اس سے کچھ کہیں گے وہ جواب دے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے مطالبہ کیا، فاستشہدھا ثلاثا، میرے محبوب نے کہا کہ گواہی دو اے درخت، اللہ کی وحدانیت پر اور میری رسالت پر گواہی دو۔ درخت نہیں بولا، آپ نے دوبارہ مطالبہ کیا، درخت سے آواز نہیں آئی، پیغمبر نے تیسری بار پکارا۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم اپنے کانوں سے سننے لگے، درخت نے پورا کلمہ شہادت پڑھ کے سنا دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 3 مرتبہ درخت نے کلمہ پڑھا اور بلند آواز سے پڑھا، سامعین نے سنا، یہودی نے سنا، پیغمبر نے خود سنا، صحابہ نے سنا۔ کس سے؟ ایک کیکر کے درخت نے پیغمبر کے کہنے پر کلمہ شہادت پڑھ کے سنایا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے پھر اشارہ کیا اس کو کہ اب آپ چلے جاؤ۔ حضرات صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر میں دیکھ رہا تھا فَيَرْجِعُ إِلَى مَنبَتِهِ، وہ درخت اپنے اگنے والی جگہ پر لوٹ کے چلا گیا، جہاں کھڑا تھا وہاں واپس لوٹ گیا۔ حضرات یہ محبوب علیہ السلام کی عظمت بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہمارے محبوب کتنے مقام پر پکارتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، خوشی کے مقام دیکھ لیں، غمی کے مقام دیکھ لیں، آپ کیسے کیسے فرماتے ہیں۔ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں، لوگ اپنی مرضی کے سارے مسائل جو ہیں انہوں نے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود خیر و برکت سے بھرا ہوا، فضائل و مناقب کا باب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جتنا کہو گے مالک کی توفیق سے اتنا سناتا چلا جاؤں، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اگر آپ کے وجود کی باتیں کریں، آپ کی باتوں کی باتیں کریں، آپ کی نگاہوں کی باتیں کریں، اتنے مسائل اور فضائل ہیں، آپ کے لعاب کی بات کریں، آپ کے پسینے کا تذکرہ کریں، کیا حدیثیں کوئی کم ہیں؟ میرے محبوب کے پسینے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، رب نے خوشبو رکھی ہے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بوتل اور شیشی میں اکٹھی کر رہی ہیں پسینہ آپ کا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا کرو گی؟ محبوب جی اپنی خوشبوؤں میں آپ کے پسینے کا ایک ایک قطرہ ہم ملائیں گے، اللہ اس کی خوشبو کو دوبالا کر دیتا ہے۔ میرے محبوب مسکرا پڑے۔ حضرات لاؤ کوئی ہستی، لاؤ کوئی شخصیت، لاؤ کوئی اپنا پیارے سے پیارا جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو، کوئی نہیں ملے گا، ہر کسی کے پسینے سے بدبو ہے۔ میرے پیر و مرشد کے پسینے سے خوشبو ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے لعاب میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، میرے پیغمبر کے لعاب میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے۔ اگر شفا کا واقعہ پڑھنا ہے خیبر کے میدان میں تمہیں لے چلوں، پیارے علی کی آنکھیں خراب تھیں، میرے محبوب نے لعاب لگایا، اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ اگر اس لعاب میں برکت کی باتیں کریں، جابر کی ہنڈیا میں یہی لعاب جاتا ہے، 1400 صحابہ اس ہنڈیا کو کھا جائے، کھانا پھر بھی ختم نہ ہو، پیغمبر کے ہاتھوں کا تذکرہ کروں، ان انگلیوں کے اندر رب نے وہ برکت اور رحمت رکھی ہے۔ مقام حدیبیہ کو پڑھوں آپ کے سامنے، جاؤ بخاری کے اندر تبرکات کو پڑھ کر دیکھو، پانی کی قلت ہوئی، وضو نہیں کرنے کو پانی مل رہا، پینے کو نہیں مل رہا، جانور پیاسے مر رہے ہیں، میرے محبوب نے ایک پانی کا چند تھوڑا سا پانی ایک برتن میں ملا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا، رب نے 5 انگلیوں میں چشمے جاری کر
کر دیے، پانی نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے صحابہ، پانی پیو بھی، وضو بھی کرو، جانوروں کو بھی پلاؤ۔ خوب سیر ہو کر پیا، وضو کیا، جانوروں کو پلایا۔ پوچھا گیا جابر کتنے بندے تھے اس دن آپ؟ کہا 1500 افراد تھے ہم حضرات، تھوڑا سا پانی 1500 بندے نے سیر ہو کر پیا، جانوروں کو پلایا، وضو بھی کیا، پانی پھر باقی ہے۔ یہ میرے پیغمبر کے ہاتھوں کی برکت ہے۔